ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله عز وجل سار آمنا في بلادي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن خصوصیات سے نوازا ہے وہ خصوصیات اس کائنات میں کسی کو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن کسی مخلوق کے لیے پہلے سے اعلان نہیں کیا. عرش بنایا، کرسی بنائی، فرشتے بنائے، اعلان نہیں کیا میں فرشتے بنا رہا ہوں، میں عرش بنا رہا ہوں، میں فرش بنا رہا ہوں، میں کرسی بنا رہا ہوں. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلے اعلان کیا ہے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اعلان پہلے ہوا ہے. یہ دلیل تھی کہ یہ جو مخلوق آ رہی ہے یہ خاص قسم کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ صلاحیت یہ ہے، سب سے اونچی صلاحیت جو اس میں رکھی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل کر سکتی ہے، مقام ولایت پر پہنچ جاتی ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے. پوری دنیا، پوری مخلوقات اللہ کے غلام ہیں. فرشتے فرمایا عباد مکرمون، فرشتے بھی اللہ کے معزز غلام ہیں. عباد کا معزز غلام. ساری مخلوق اللہ کے غلام ہیں، انسان بھی غلام ہیں، لیکن غلامی سے نکال کر مقامی ولایت اور دوستی پر اگر کوئی مخلوق جا سکتی ہے تو حضرت انسان ہے. اس میں وہ چیزیں رکھی ہیں جو ولایت اور دوستی کے لیے ضروری ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ تمام قسم کی رکاوٹوں کو عبور کر کے مولا کو راضی کرتا ہے. اور مخلوقات کے سامنے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. فرشتوں کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں جو اس کو عبادت سے روکے. اور جتنی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہاں تک کہ جمادات ہیں، پتھر ہیں، مٹی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سے پوچھا تھا کہ تم زبردستی میرے فرما بردار بنتے ہو یا خوشی خوشی سے؟ کہا اطینا طاعین، کہا کہ ہم خوشی خوشی آپ کی اطاعت کریں. لیکن اس انسان کے لیے بے شمار رکاوٹیں.
یہ انسان جب سجدے تک پہنچتا ہے، ایک سجدے تک جب پہنچتا ہے، جب انسان پتہ نہیں کتنی رکاوٹوں کو عبور کر کے پہنچتا ہے. اگر وہ رکاوٹیں کھول دی جائیں نا ہمارے اوپر، کتاب گھر سے چل کر مسجد آئے کھل جائیں کہ کس طرح شیطان حملہ کر رہا ہے آپ پر، مردۃ الشیاطین اور جن کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں، کس طریقے پر آپ کا نفس آپ کو روک رہا، اگر یہ ظاہر ہو جائے تو مگر آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. لیکن اللہ نے ان چیزوں کو چھپا دیا اور اپنی توفیق شامل حال کر کے ہمیں ایسے لے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کے ایک سجدے میں ہمارے مرشد فرماتے تھے ہزاروں تمناؤں کا خون ہوتا ہے تو انسان سجدہ کرے، کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو میاں بات سنو، تب جا کر یہ سجدہ کرتا ہے، یہ رکاوٹیں عبور کرتا ہے. انہی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا نام تقویٰ ہے، جو انسان کا ایمان کے بعد در امتیاز ہے. ہمارا در امتیاز کیا ہے؟ ایمان کے بعد تقویٰ ہے. پہلے ایمان ہے پھر تقویٰ ہے. تقویٰ کس کا نام ہے؟ نفس اور شیطان کے خلاف چل کر مولا کو راضی کرتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے ایمان کے ساتھ اس کو بنیاد قرار دی ہے. کثرت عبادت کو نہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرے گا تو دوستی دے دوں گا، نہیں. بہت زیادہ روزے رکھے گا تو دوستی دے دوں گا، نہیں. نفس اور شیطان کے خلاف اگر چلتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا دوست ہے. کیونکہ دوستی کے لیے وفاداری ضروری ہے، لائلٹی. اور وفاداری پتہ چلتی ہے کہ دشمن کے ساتھ آپ کی اپنے دوست کی خاطر لڑائی کتنی. اگر دشمن کے ساتھ دوستی ہے، جس طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کئی بار یہ شعر سنا، کبھی کبھی وہاں حاضر ہوتے تھے تب اور کہ کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی. لوگ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. میں شیطان تو خوش ہو جائے گا کہ اس کو کچھ حصہ مل گیا، لیکن رحمان تو وحدہ لا شریک لا، وہ تو وہ عمل پسند کرتا ہے جس میں کسی غیر کا گزر بھی نہ ہو. اگر غیر کا ذرا گزر ہو گیا، اللہ کے ہاں عمل کی قیمت کم. یہی اخلاص اور ریا میں فرق ہے نا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کا 9واں حصہ، 8واں حصہ، اتنا حصہ، پھر ایک حصہ، پھر باقی منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ جو حصے کم ہو رہے ہیں یہ اس خلط ملط کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اخلاص سے عمل ہوتا ہے تو 700 گنا تک لے جاتے ہیں اس کو. وفاداری دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں ہماری وفاداری کتنی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ عمل بہت زیادہ کرتا ہے. آج ہم نے دماغ بنایا کثرت عمل کو اللہ کی ولایت اور دوستی کی علامت قرار دیتے ہیں. کثرت عمل نہیں ہے. کثرت عمل کا تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ ہمارا عمل بہت زیادہ ہے، جس کو آپ اپنا بنا رہے ہیں خلیفہ، اس کا حال تو یہ ہے کہ زمین میں فساد کرے گا اور قتل و غارت کرے گا. اللہ فرمائے انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب یہ اپنے جذبات کو جو اس کو قتل و غارت پر مجبور کریں گے اور شہوت پر مجبور کریں گے، جب ان کی گردن پر قدم رکھ کر میرے دربار میں آئے گا، میں تاج ولایت سر پر رکھوں. تم تو تسبیحات کرتے ہو اور تم بہت عبادتیں کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رشتوں کا ذکر کرنا ایسے جیسے میرا آپ کا سانس لینا. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے بنیل ٹاؤن میں کہ سانس لینے میں کبھی تکلیف ہوئی، اللہ معاف فرمائے کرونا کی وبا ہے، اس میں سانس کی تکلیف ہوتی تب پتہ چلتا ہے، اور سلنڈر لگتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ مفت میں کتنی آکسیجن ہم نے استعمال کی ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک
عابد تھا 200 سال عبادت کی، اور ہر وقت دماغ میں رہتا، ہر وقت دماغ میں بات رہتی کہ میں نے 200 سال عبادت کی. یہ بھی ایک بڑا خطرناک مرض ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تھوڑی نیکی کر لی تو دل میں خیال رہتا ہے کہ یار میں تو نیک ہوں. یاد رکھو یہ احساس بھی اگر انسان کو ہو گیا کہ میں نیک ہوں، خطرناک ہے. شیطان بھی یہ کہتا تھا میں نیک ہوں، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس لیے میرے شیخ دادا مرشد فرماتے تھے کہ ایک تو یہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ نیکی کا دریا میں ڈال، فرماتے تھے نہیں، اور میں کرتا جا، نیکی کرتا جا اور ڈرتا جا، کرتا جا اور ڈرتا جا، پتہ نہیں کبھی کب توفیق واپس لے لگی. وہ کہ دی انہوں نے توفیق ہے اور آپ نے کیا ہے. حضرت مولانا شاہ برولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم کسی مسلمان کو دیکھ کے بے نمازی ہے، اللہ سے دور ہے، اور ہمیں اللہ تعالی نے توفیق دے دی، تو دل میں آتا ہے کہ یار یہ تو ویسے یوں 10 باتیں ہم اس کو سنا بھی دیتے ہیں اور دل میں گمان بھی کر لیتے ہیں. تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی وائرنگ ہو گئی ہے، جس طرح کمرے میں وائرنگ ہو چکی ہو لیکن ابھی اندھیرا ہے کیونکہ کنیکشن نہیں لگا. کلمہ پڑھنا وائرنگ ہو گئی، جس دن کنیکشن لگ کے ہو سکتا ہے اس کا بلب تم سے بڑا ہو اور تم سے زیادہ ترقی کر جائے. تو اس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے میں 200 سال میں نے عبادت کی ہے، یوں ملے گا، یہ ملے گا. اور جب انتقال ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی روح کو ہمارے، کیونکہ نیک بھی تھا لیکن دماغ میں ایسی بات بھی تھی، نے فرمایا کہ اس کی روح کو جب ہمارے دربار میں لایا جائے تو جہنم کی طرف سے لے کے آنا. جب وہاں سے گزارا تو اس کو شدید پیاس لگی، تب سے حالانکہ گزر رہا ہے، کیونکہ جس طرح جنت 70 سال کے مسافت پر خوشبو جاتی ہے تو جہنم کی گرمی بھی اسی طرح جاتی ہے. درمیان میں حدیث میں آتا ہے کہ درخت ہے تو 70 سال ادھر 70 سال ادھر، اس کے بعد پارٹیشن کرنے کا ایک درخت اللہ نے لگایا ہے کہ جس میں اس سے آگے خوشبو نہیں جاتی اور اس سے آگے گرمی اور بدبو نہیں جاتی جہنم کی. تو جب ادھر سے بنا تو اس نے کہا مجھے پیاس لگی، پھر اس کا مجھے پیاس لگی. میں نے کہا یہاں تو کوئی چیز مفت نہیں ملتی، اب دنیا میں مفت ہے. انہوں نے کہا پھر، اور کہا یہ وہ سکہ بھی نہیں چلتا جو دنیا میں چلتا ہے. یہاں تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، 100 سال کی عبادت دو گے ایک پیالہ پانی ملے. انہوں نے کہا میں نے دے دی، مجھے جلدی پلاؤ، پانی دے دی. پھر اور آگے گیا تو پھر پیاس لگی، پھر 100 سال میں دوسرا پیالہ پی لیا. اب اللہ دربار میں کھڑا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ چپ، سب کو تو پیچھے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں تو کنویں کے کنویں پی گیا، دریا کے دریا پی گیا، اور پھر تو کہتا ہے میں نے 200 سال عبادت. معاف کر دیا اللہ نے، معاف کر دیا، مغفرت کر دی اس کی. کیونکہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں جس روح کو لے جایا جاتا ہے وہاں سے خالی واپس نہیں آتی، ورنہ تو پہنچنے نہیں دیا جاتا. رکاوٹیں ہر طرف سے شروع ہوتی، پہلے آسمان سے ہی رکاوٹیں، وہیں سے واپس کر کے اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جو دربار میں پہنچ جائے تو پھر جتنے بھی ڈانٹ ڈپٹ ہو آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو نواز کر بھی سے. آج ایک بڑے محدث کا جنسی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والے کو عذاب نہیں دیتے. یہ سفید داڑھی بھی بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، تو خوب حفاظت کیا کرے. تو وہ دربار میں پہنچے، بعد میں کسی نے خواب دیکھا حضرت کیا ہوا؟ کہا دربار میں پہنچا، اللہ تعالیٰ بہت ناراض، کہا کہ وہ نالائق بوڑھے، بہت برا بوڑھا ہے تم. تو میں گھبرا گیا، کہا کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ایک روایت بیان کرنی آپ کے دربار میں، بولو. کہا حدثنا فلاں، قال حدثنا فلاں، حدثنا فلاں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے حدیث قدسی ہے مجھے اس شخص کو جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے اس کو عذاب دیتے شرم. اللہ نے فرمایا استاد نے بھی سچ کہا،
اما عائشہ نے سچ کہا، میرے پیغمبر نے سچ کہا، جا میں نے تیری بخشش کر۔ میرے دوستو، ان کے لیے ذکر اسی طرح ہے جس طرح میرا آپ کا سانس لینا، جہاں میرے ساتھ میں تکلیف میں ذکر میں تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھی، ایمان اور تقوی۔ الذین آمنوا کانوا یتقون، قرآن بیان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے نام کیا ملتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم نہیں، خوف ماضی پر غم مستقبل پر، خوف مستقبل پر غم ماضی پر، کہ ماضی کی کوئی واقعہ ہوا دل سے غم نہیں جا رہا ہے، اور اللہ کا خوف ہے کیا ہوگا، تاکہ دو چیزیں ان کے دل سے ہٹا دی جاتی ہیں دنیا میں بھی، غم اور خوف۔ اسباب غم تو پیش آئیں گے لیکن غم اندر نہیں جائے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے جس طرح گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، پانی میں تو گر سکتی ہے، پانی اندر نہیں جائے گا، ان کے دل کو اللہ غم پروف بنا دیتے ہیں۔ اسباب غم تو آئیں گے لیکن اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر اندر چلیں گے تو اللہ کا تعلق کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وجہ لوگوں پر تھوڑی مصیبت آتی ہے تو مولا کے بارے میں کیسی کیسی خدا کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امین دیکھا تھا، اللہ نعوذ باللہ، ایسی باتیں۔ یہ دلیل ہے کہ اندر چلا گیا کام، جس نے اندر سے جڑیں ہلا دی، جہاں کلمہ رکھا ہوا ہے کلمے کو لایا اس نے جا کر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو فرمایا کون لوگ ہیں، الذین آمنوا کانوا یتقون، ایمان اور تقویٰ۔ تقویٰ نام نفس اور شیطان کے خلاف چلنے کا ہے۔ یاد رکھو ایک گناہ سے انسان بچ جائے، ایک گناہ سے، مطلب ایک نظر سے، ایک نظر بچا لی۔ اب حدیث پڑھ لیں، کہیں نہیں لکھا کہ آپ نفلی روزے 10 رکھیں گے تو حلاوت ایمانی ملے گی، آپ 50 رکعات پڑھیں گے تو حلاوت ایمانی ملے گی، لیکن حدیث میں آتا ہے جس نے ایک آنکھ بچا لی، ایک آنکھ بچا لی، دل کہتا ہے کہ دیکھ اور اللہ کو سمجھ کے نہیں دیکھا، اب تنتہ ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اس کے وہ تقاضا جو دیکھنے کا اس کے دل میں آ رہا تھا، جب اس نے عمل نہیں کیا تو اس کو حلاوت ایمانی میں تبدیل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس میں رکاوٹ ہے، اس میں نفس کی گردن توڑی آپ نے، اس لیے تقوی کو بنیاد قرار دیا۔ ایمان کے بعد تقوی، یاد رکھو دو چیزیں، اور یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ کا ولی اور دوست ہو جاتا ہے۔ اور تقویٰ کیسے ملے گا؟ تقوی کا ایک تو سیزن ہے، وہ رمضان ہے، لعلکم تتقون۔ قرآن نے کہا رمضان اس لیے تمہیں تقویٰ آ جائے، یہ دیکھیے یعنی ولی بنانے کا موسم رمضان ہے، تم تقویٰ اختیار کر لو، وہ کیا آسانیاں بہت ہے۔ شیطان بند کر دیا، نفس روزے سے کمزور کر دیا، رات کی بات سے کمزور کر دیا، تو دونوں رکاوٹیں دور ہو گئی، مہینہ تقوی سے گزارا، اللہ کی دوستی کا چسکا لگ گیا، اور جب آدمی کو چسکا کسی چیز کا لگ جاتا ہے تو ٹیسٹ کر لیتا ہے، پھر اس کی تلاش کرتا ہے۔ یہ ہمیں جو ٹیسٹ نہیں لگتا اس لیے کہ رمضان بھی ہمارا ایسے گزر جاتا ہے جیسے غیر رمضان گزرتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تعریف باللہ حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنہوں نے رمضان تقوی سے گزار لیا ان کے 11 مہینے تقوی سے گزریں گے، اور جنہوں نے حرمین کا سفر تقوی سے گزار لیا وہ اپنے وطنوں میں بھی تقوی سے رہیں گے۔ یہ سیزن آ گیا، موسم آ گیا، جس کو رسول اللہ تمنا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اور بلغنا رمضان۔ استقبال رمضان 2 مہینے پہلے ہو رہا ہے، آگے سیزن آ گیا، لعلکم تتقون۔ ایک تو اس کا سیزن ہے، دوسرا اس کا سبب کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو، متقی لوگوں کے ساتھ رہو، تو تم میں تقویٰ آئے گا، ہمت بنے گی، نفس اور شیطان کے خلاف چلنے کی ہمت بنے گی، اور قیامت تک ایسے لوگوں کا پیدا کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے جن کی صحبتوں سے ہمیں تقویٰ آئے، کیونکہ کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو سچے پیدا کریں گے تو ساتھ رہیں گے، اگر پیدا ہی نہ کریں یہ تو ظلم ہے۔ ہمیں حکم دے رہے سچوں کے ساتھ رہو، سچے رہو، جیسے ہم آپ کچھ بے وقوف کہہ دیتے ہیں، اس زمانے میں وہ بزرگ نہیں رہے جن کی صحبتوں میں ہم بیٹھے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر الزام ہے کہ آپ اس زمانے میں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ عبد القادر
قادر جیلانی اور امام غزالی بڑے بڑے آپ نے پہلے پیدا کیا، اب آپ پیدا نہیں کر سکتے. کونوا مع الصادقین. قرآن کہتے ہیں قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کی صحبت میں بیٹھ کر تم میں تقویٰ آئے گا. تلاش کرنا آپ کا کام ہے. کسی دوست نے کہا جی نقلی مال بہت ہے. میں کہ نقل خود دلیل اصل ہے. اگر اصل نہ ہو تو نقل کیسے بنے گی؟ مجھے بتاؤ بھائی. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور نقلی خدا بن بیٹھا، خدا کی نقل لیا. پیغمبر سلام کی نقل لا کر جھوٹے پیغمبر آئے، فرمایا 30 یا 40 فرمایا دجالون کذابون، ہر ایک یہ کہے گا انو نبی میں نبی ہوں. نقل تو دلیل اصل ہے. اگر نقلی اللہ والے اس کا مطلب ہے کہ اصلی موجود ہے تبھی تو نقل بن رہی. اور ایک بات گر کی یاد رکھو، نقل قیمتی چیز کی بنتی ہے، سستی کی نہیں. سستی کی. ڈالٹا گھی کی نقل دیکھی کبھی؟ کس کی بنتی؟ دیسی گھی. کیوں؟ قیمتی. آپ میڈیکل اسٹور والوں سے جا کر پوچھو، پیناڈول کی نقل نہیں ہوگی، اس دوائی کی ہوگی جو 100 روپے کی ہوگی. نقل بنتی ہی قیمتی چیز کی. سستی چیز کی کیا نقل بنے گی؟ بولو بھائی، اس میں کیا فائدہ ہوگا نقل بنانے والے کو؟ بولو. نقل تو خود دلیل اثر ہے. تلاش تمہارا کام ہے. تم یہ تو پوچھتے ہو بزرگوں سے جا کر میں بتانا اصلی شہر کیسا ہوتا ہے، آپ کو پتا، وہ کہتے اس کی یہ علامت ہے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو میاں کیوں نہیں پوچھتے کہ جا کر اصلی علامتیں کیسے ہوتے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ یہ کہنا کہ ہمیں خود ہی آ کر مل جائیں. میاں یہ دعویٰ تو کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے گھر میں قرآن اتر جائے، ہم اس در یتیم کے پاس کیوں جائیں؟ قرآن نے کہا تمہارا منہ ہے، تمہارے منہ ہے، تم اس احسان کو نہیں سمجھتے ہم نے اپنا پیارا تم جاہلوں میں بھیج دیا. تو تلاش پر ہے. کونوا مع الصادقین، کونو امر ہے، ساتھ رہو، کونو قدم اٹھاؤ. اور یاد رکھو حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ سے ہم نے یہ شعر سنا، فرمایا کرتے تھے انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے. ہمیں طلب ہی نہیں، طلب تو پیدا کریں. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. یعنی ڈھونڈنا دلیل ہے، آپ انشاءاللہ پا جائیں گے. آپ کے دل میں یہ جو ڈھونڈنے کی طلب لگا دی ہے نا، یہ دلیل ہے کہ آپ مطلوب تک ضرور پہنچیں گے. اگر آپ کھڑے رہیں گے جی خود بخود آ کر سارا کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت 3 سال کی خدمت میں رہے. اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لی جائیں گے دربار محبت. خود طلب کر لینا، طلب تو پیدا کرو. کونوا مع الصادقین. اور تیسرا، خود ہمت کرو. اپنی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے تبھی تو حکم دیا ہے نا. اگر ہم میں نہ ہوتا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تو ایسا حکم ہی نہیں دیتے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نفس کے خلاف، شیطان کے پورے عالم کے خلاف ایک انسان اٹھ کر سکتا ہے، چل سکتا ہے. ایک انسان پورے عالم کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہے، تبھی تو حکم دیا ہے. پیغمبر اسلام نے جب مکہ شریف میں آواز لگائی تو آپ اکیلے تھے نا، پورے عالم کے خلاف، پورے عالم کے ماحول کے خلاف بات کر دی. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. چوتھی چیز، اللہ سے تقویٰ مانگے. اللہم آت نفسی تقواہا. اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دیجیے. ان کی مدد مانگی. ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں. لیکن مدد بھی انسان کے عمل پر اترتی ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، میرے صحابہ میری دعاؤں کو اپنے عمل سے تقویت پہنچاؤ. تم عمل کرو، میں دعا کرتا ہوں. پھر دیکھو کیسے منزل ملتی ہے.
اللہ بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تحلو وفر بنا كما تحلو فإنك تحلو التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ اس مختصر مجلس کو قبول فرما، ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان مبارک میں آپ کے سمے پہنچا اور پورے رمضان مبارک کو پورے تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی سے میں محفوظ فرما اور ہر لمحہ میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ دار نصیب فرما، سچے اللہ والوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. یا اللہ ہماری بے ہمتیوں کو اور لومڑیانہ چالوں کو یا اللہ تیرے راستے کے شیر نر میں تبدیل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے راستے کے ہمیں شیر نر فرما اور بڑی ہمت کے ساتھ یا اللہ اس راستے کو، آپ کی محبت کے راستے کو، آپ کے تعلق اور ولایت کے راستے کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ یا اللہ اللہ حاجی یاسین صاحب، ان کے صاحبزادے مولانا صاحب سب کو خوب برکت عافیت نصیب فرما. اللہ میزبانوں کو خوب برکت نصیب فرما. ہم سب یا اللہ تیرے نام پر جمع ہوئے. یا اللہ ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے. یا اللہ ہم تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے مولا کے نام پر جمع ہوتے ہیں. یا اللہ ان کے لیے قیامت کے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. یا اللہ ہماری محبتوں کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اللہ محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.